السلام علیکم۔ SN اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں مختلف اطراف سے آئے ہوئے قبیلے والوں کو دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔ انہی قبیلے والوں میں انصار مدینہ بھی تھے۔ جب یہ لوگ مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین اسلام کے سلسلے میں کچھ باتیں سنی تو اسلام کی جانب راغب و مائل ہوئے۔ چنانچہ کچھ لوگ منا کے عقبہ میں جمع ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر آئندہ سال مدینہ منورہ کے کچھ مسلمان اور ان کے ساتھ مزید کچھ نئے لوگ منا کے عقبہ میں جمع ہوئے، اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک داعی اسلام اور معلم قرآن بھیج دیجیے تاکہ وہ ہم لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور مدینہ منورہ میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما کو ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سب سے پہلے ہم لوگوں کے پاس مدینہ منورہ میں مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما تشریف لائے، اور یہ حضرات لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے اور دین اسلام کی دعوت پھیلانے میں ہمدن مصروف ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مصعب کو قاری اور مقری کے نام سے بھی مقلب کیا جاتا ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت اسد بن زرارہ کے مکان میں قیام کیا اور گھر گھر پھر کر دعوت اسلام اور تعلیم قرآن کی اشاعت کرنے لگے۔ جو بھی دل کے کانوں سے قرآن کریم کو سن لیتا وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ مدینہ منورہ کے لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ حضرت مصعب ایک دن بنو نجار کے باغیچہ میں حضرت اسد بن زرارہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور کچھ مسلمان ان کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ سے کہا، اس شخص کو یہاں سے بھگا دو، اس کے لیے میں ہی جاتا، مگر اسد بن زرارہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں اور وہ مبلغ اسلام ان کا مہمان ہے، اس لیے میں تمہیں تکلیف دے رہا ہوں۔ اسید بن حذیر غصے کی حالت میں نیزہ لے کر چلے۔ حضرت اسد بن زرارہ نے انہیں اپنی جانب آتا ہوا دیکھ کر حضرت مصعب سے کہا، دیکھو اسید چلے آ رہے ہیں، یہ اپنی قوم کے سرداروں اور بڑے لوگوں میں ہیں، اپنی قوم میں ان کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ اسید حضرت مصعب کے پاس پہنچ کر غصے میں کچھ سخت جملے کہے۔ حضرت مصعب نے نرم لہجے میں فرمایا، براہ کرم آپ بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر میری بات سن لیں، اگر پسند آئے تو قبول کریں اور اگر ناپسند ہو یا آپ کے خلاف ہو تو ہم خود کنارہ کش ہو جائیں گے۔ یہ جملہ سن کر اسید کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے نیزے کو زمین پر گاڑ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کوئی مذائقہ نہیں، آپ اپنی بات ضرور سنائیں۔ حضرت مصعب نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی۔ اسید نے یہ سن کر کہا، کیا ہی بہترین اور عمدہ کلام ہے، اس مذہب میں داخل ہونے کے لیے ہم کیا کریں؟ حضرت مصعب نے فرمایا، غسل کر لیں اور پاک صاف کپڑے پہن کر کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیں اور 2 رکعتیں نماز پڑھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں بہت سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور آپ کی دعوت سن کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔